ہم نے سبق آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال حل کیے تھے اور پڑھائی کی تھی۔ آج ہم آگے کے سوال کریں گے۔ اپنی کتاب کا سوال 5 دیکھیے۔ ماریا سے کھیلتے ہوئے مختلف حروف کے بلاک ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ آپ دیے ہوئے الفاظ کے حروف تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ الفاظ کون کون سے ہیں۔ الف مدہ خے زیر خی رے چھوٹی ری آخری، نون یہ نے کاف چھوٹی کی نیکی، میم ہے بے محب بے تہبت محبت، این زے از زے تیزت عزت، شین ہے رے شہر، سین چے سچ چے سچ، چے کے اوپر ہے شد کی علامت۔ اب نیچے حروف کے بلاک دیکھیں۔ لفظ آخری کو تلاش کیا ہوا ہے اور اگلے حرف ہم نے ڈھونڈنے ہیں۔ ہر لفظ کے حرف کو ڈھونڈ کر اور اسی طرح سے دائرہ یا اس کے اوپر ایک ڈبہ سا بنانا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لفظ آخری تو ہو گیا، اگلا لفظ کیا ہے؟ نیکی۔ نیکی میں پہلا حرف کون سا ہے؟ نون۔ تو پہلے ڈھونڈیں نون کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہے، یہ رہا نون۔ نون کے بعد کون سے حرف کی آواز ہے؟ بڑی یہ نے، پھر ہے کی کاف اور چھوٹی یہ۔ تو چاروں لفظ ہمیں مل گئے۔ اب اس پہ ڈبہ بنائیں گے اس طرح سے جیسے میں ڈبہ بنا رہی ہوں، آپ بھی اپنی کتاب پر اس طرح ڈبہ بنا لیں۔ نون، بڑی یہ، کاف اور چھوٹی یہ، نیکی۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ محبت۔ محبت میں کون کون سے حرف ہیں؟ میم، ہے، بے دو دفعہ ہے کیونکہ اس پہ شد ہے، اور پھر تے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے ڈھونڈنا ہے میم۔ ڈھونڈیں کہاں لکھا ہے؟ یہ رہا میم۔ اب دیکھیں میم کے بعد ہے، ہے لکھا ہے؟ نہیں، اوپر تے لکھا ہے، اس سائڈ پہ شین ہے اور نیچے چے لکھا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے، دوبارہ میم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہے میم۔ تو چلیں میم، اس سے آگے کیا ہے؟ ہے، بے تے۔ تو یہی ہے محبت۔ یہ والے حرف محبت میں آتے ہیں، تو ان کو ہم ڈبے میں بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ڈبہ بنا لیتے ہیں ان کے ارد گرد۔ آپ بھی اس طرح اپنی کتاب پر ڈال لیں، ڈبہ بنا لیں۔ محبت، میم ہے بے تے، محبت۔ پھر لفظ ہے عزت، این زے تے، عزت۔ اب سب سے پہلے آپ این ڈھونڈیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ، اور اس سے نیچے کیا ہے؟ زے تے۔ تو ہمیں تو یہی حرف چاہیے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کے ارد گرد ہم ڈبہ بنا لیں گے۔ آپ بھی اپنی کتاب پر ڈبہ بنا لیں۔ عزت، ہم نے عزت کا لفظ ڈھونڈ لیا۔ این زے تے، عزت۔ اگلا لفظ دیکھیں، شہر۔ شہر میں کون کون سے حرف ہیں؟ شین، ہے اور رے۔ اب اسے ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ڈھونڈنا ہے؟ شین۔ کہاں لکھا ہے شین؟ یہ نیچے لکھا ہے شین، لیکن اس کے آس پاس تو کوئی ہے نہیں لکھا۔ ڈال، لام، چے، میم، یہ تو نہیں ہے۔ دوبارہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں اور شین لکھا ہوا ہے؟ ڈھونڈیے۔ یہاں اوپر لکھا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ گول ہے، تو ہمیں تو گول ہے چاہیے۔ پھر ہے رے، تو شہر بھی ہمیں مل گیا۔ چلیں ڈبہ بنا لیں اس کے ارد گرد۔ شین، ہے اور رے، شہر۔ اس طرح سے آپ بھی اپنی کتاب پر ڈبہ بنا لیجئے۔ آخری لفظ ہے سچ۔ اب اسے ڈھونڈتے ہیں، کون کون سے حرف ہیں؟ سین، چے، دو دفعہ چے ہونا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے سین اور پھر آگے 2 چے، تو ہمیں تو یہی والے حرف چاہیے نا۔
तो क्या करेंगे, डब्बा बना लेंगे। आप भी अपनी किताब पर डब्बा बना लें इसके इर्द गिर्द। ये बिल्कुल सामने सामने लिखे हैं, सीन चे सच। और इस तरह हमने सारे लफ्ज ढूंढ लिए। अब आप सवाल नंबर 8 देखें। पढ़ें। आगे कुछ जुमले लिखे हैं, इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। सच बोलो, खाना खा लो, बिल्कुल सही। आगे क्या है, लड़ाई मत करो, इस वक्त बाहर ना जा, बिल्कुल सही। नीचे क्या लिखा है, गौर करें तो पहले 2 जुमलों में कोई काम करने को कहा जा रहा है, आखिरी 2 जुमलों में किसी काम से रोका जा रहा है। अब पहले 2 जुमले देखें, क्या है, सच बोलो, खाना खा लो। इसमें हमें कोई काम करने को कहा जा रहा है कि ये काम करो। और नीचे के 2 जुमले क्या है, लड़ाई मत करो, इस वक्त बाहर ना जा। इन दोनों में हमें बात से मना किया जा रहा है कि हमें ये काम नहीं करना। नीचे पहला डब्बा क्या है, कोई काम करने का कहें। हमने ऐसे 2 काम लिखने हैं कि जिसमें हमें कोई काम करने को कहा जा रहा हो। तो पहला काम हम लिख सकते हैं, बड़ों की इज्जत करें। चलें लिखें। बे की शक्ल डालेंगे और फिर एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, लाइन से नीचे लगाएंगे, फिर रे का टोशा डालेंगे, बे का नुक्ता, ज़रा सा गोल, फिर लाइन पर लाकर रोकें, वाओ। नून गुन्ना डालेंगे, पहले नीचे फिर ऊपर की तरफ गोल करें, बड़ों। फिर लिखेंगे की, काफ, और ज़रा सा गोल करते हुए पहले नीचे फिर ऊपर, काफ के ऊपर एक डंडा, बड़ों की। अब लिखना है इज्जत, आधे दायरे की शक्ल और फिर टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, जे का नुक्ता और जे के ऊपर शद की अलामत। फिर लिखना है ते, इज्जत करें। काफ, एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, काफ का कश, फिर ये का शोशा और फिर नून गुन्ना, ये के 2 नुक्ते और फिर एक छोटी सी लाइन खत्मा, बड़ों की इज्जत करें। अगला हम जुमला लिखेंगे, खिड़की बंद कर दो। खे, फिर रे, काफ का कश, काफ छोटी है की, खिड़की, बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ आप भी इसी तरह अपनी किताब पर लिखें। बे का टोशा, माफ़ कीजिएगा, बे का शोशा, फिर नून का शोशा और उसके साथ दाल, बे का नुक्ता, नून का नुक्ता, बंद, फिर लिखेंगे कर, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर एक टेढ़ी लकीर, काफ का कश, फिर लिखना है दाल, ज़रा सा गोल और साथ लिखेंगे वाओ। लाइन पर लाकर पेंसिल को रोकें और फिर एक छोटी सी लाइन खत्मा, खिड़की बंद कर दो। अब दूसरे डब्बे में हमने ऐसे काम लिखने हैं, किसी काम से रोकें, जिसमें हम कोई ऐसा काम लिखें जिससे रोका जा रहा हो। तो हम लिख सकते हैं, झूठ मत बोलें। झे, जीम, हे, उसके साथ वाओ, जीम का नुक्ता, फिर टे लिखेंगे, लाइन पर आगे की तरफ बढ़ाएं, थोड़ा सा ऊपर, पेंसिल को रोकें, टे का टोशा, झूठ, नून की आधी शक्ल, फिर मत की शक्ल बनाएंगे, नून का नुक्ता, ना, फिर लिखेंगे बोलें, बे, फिर वाओ, लाइन पर लाकर पेंसिल को रोकें, बे का नुक्ता, ऊपर से नीचे एक छोटी सी लाइन, ये का शोशा, फिर नून गुन्ना, ये के 2 नुक्ते और ख़त्मा की अलामत, झूठ ना बोलें। दूसरा काम है, इधर मत बैठें। एक काम से रोका जा रहा है, एक लाइन नीचे की तरफ, उसके नीचे ज़ेर, आधे दायरे की शक्ल दाल, 2 चश्मी है, फिर एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, इधर, मीम, फिर ते, मत, बैठें, बे का टोशा, माफ़ कीजिएगा, बे का शोशा, फिर ये, ठे, फिर ये,
پھر دو چشمی ہے، پھر یہ کا شوشہ اور نون غنہ، نقطے لگائیں گے، بے کا نقطہ، یہ کے دو نقطے، ٹے کا ٹوشہ اور یہ کے دو نقطے نیچے کی طرف، اور پھر لکھانا ہے ختمہ یعنی ایک چھوٹی سی لائن، ادھر مت بیٹھیں۔ آپ بھی یہ جملے اپنی کتاب پر لکھ لیں۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ آپ نے اس عبارت کو درست تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو چلیں کیا لکھا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو راستے میں کوئی بچہ نظر آتا تو اسے سواری پر بٹھا لیتے، کوئی میٹھی چیز آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس ہوتی تو بچوں کو کھلاتے۔ بچے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ بالکل صحیح، آپ نے اس عبارت کو دوبارہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، آپ کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں؟ 3 جملے لکھیں۔ ہم نے یہاں 3 جملے لکھنے ہیں اچھے اچھے کام کرنے کے۔ چلیں مل کر لکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہم لکھیں گے، میں بڑوں کی عزت کرتی ہوں۔ تو لکھیں میم، یہ ایک شوشہ، پھر نون غنہ، پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف، یہ کا نقطہ، یہ کے 2 نقطے لگائے، میں بڑوں، بے، نیچے ٹیڑھی لکیر، رے کا ٹوشہ، بے کا نقطہ ڈال دیا، پھر واؤ لائن پر لا کر پینسل کو روک کے نون غنہ، پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف، بڑوں، کاف ایک چھوٹی لائن، پھر نیچے چھوٹی یہ، اوپر ایک ڈنڈا، کی، این آدھے دائرے کی شکل، پھر ٹیڑھی سی لکیر نیچے کی طرف، زے کے اوپر شد کی علامت، اور پھر تے، عزت کرتی، کاف، پھر رے، ٹیڑھی لکیر، کاف کا کش، اور پھر تے چھوٹی ہے تی، کرتی، تے کے نقطے ڈالیں گے۔ اب میں کیونکہ لڑکی ہوں تو اس لیے میں لکھ رہی ہوں کرتی۔ اگر لڑکے ہوں، اگر کوئی لڑکا ہو تو ہم لکھیں گے کرتا، کاف، رے اور تے الف تا، کرتا، کرتا ہوں، ہے اور پھر واؤ، پھر ہے کا شوشہ، یہ ایک ہوک ہے کی، اور پھر نون غنہ، اور ہے کے اس نون غنہ کے آگے ہم نے ایک چھوٹی سی لائن ختمہ لگا دینا ہے۔ لڑکے کیا لکھیں گے، میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں، اور لڑکیاں لکھیں گی میں بڑوں کی عزت کرتی ہوں۔ دوسرا جملہ لکھیں گے، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں۔ تو میں لکھیں گے جیسے اوپر لکھا تھا وہی لفظ نیچے لکھنا ہے، میں ہمیشہ، ہے کا شوشہ، پھر میم، پھر یہ کا شوشہ، شین کے 3 شوشے، اور پھر اسے ہے سے ملائیں گے، ہے کی ہوک ڈالیں گے، یہ کے 2 نقطے اور شین کے 3 نقطے اوپر کی طرف، ہمیشہ، پھر لکھنا ہے سچ، سین کے شوشے 3، پھر اسے چے سے ملائیں گے،
گول کرتے ہوئے نیچے آدھے چاند جیسی شکل، چے کے 3 نقطے، سچ. پھر لکھنا ہے بولتی، بے، واو، لام، تے اور چھوٹی یہ، تے کے نقطے. اب لڑکے کیا لکھیں گے؟ بولتا. کیسے لکھیں گے؟ بے، واو، لام، تے اور الف. بولتا ہوں. ہوں جیسے اوپر لکھا تھا اسی طرح آپ نے نیچے لکھنا ہے. نون غنہ اور چھوٹی سی لائن ختمہ. میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، یا لڑکے لکھیں گے بولتا ہوں. اب نیچے لکھیے میں، بالکل جیسے اوپر ہم نے 2 جملوں میں میں لکھا ہے اسی طرح نیچے لکھیں اور جملہ لکھیں گے میں دوسروں کے کام آتی ہوں. دال، واو، پھر سین کے شوشے اور ایک ٹیڑھی لکیر نیچے کی طرف، رے، واو، نون غنہ، دوسروں، کاف بڑی یہ کے، پھر لکھیں گے کام، کاف الف کا اور میم، کام. آتی، الف مدہ، الف اس کے اوپر مد، تے چھوٹی یہ تی، آتی. اور لڑکے کیا لکھیں گے؟ آتا. بالکل صحیح، الف مدہ اور تے الف تا، آتا ہوں. ہوں بالکل جیسے اوپر لکھا ہے ویسا ہی آپ نیچے بھی لکھ دیں، ہوں. ایک لائن ختمہ، میں دوسروں کے کام آتا ہوں یا آتی ہوں. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کرنی ہے.